آئیے بچوں، ہم آج کی اسٹڈی کو شروع کرتے ہیں۔ ویسے تو چند ایک شاید ہیں جنہوں نے اسٹڈی کو اٹینڈ کیا ہوا ہے، لیکن بیچ سی میں اسٹڈی کو میں پہلی دفعہ شیئر کرنے لگا ہوں۔ ہم جس دور میں سے گزر رہے ہیں یہ اخیر زمانہ ہے، اور اس کی بابت میرے خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل کے 24ویں باب میں 3 باتیں ہیں جن پر بڑا زور دیا اور کہا کہ پہلے نمبر پر تو کہ خبردار تم گھبرا نہ جانا، کیونکہ حالات میرے خداوند اس طرح کے بتائے کہ بندہ سن کر گھبرا ہی جاتا ہے۔ اور پھر میرے خداوند نے کہا کہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے، اور یہاں تک ممکن ہے کہ برگزیدوں کو بھی گمراہ کریں۔ اس کا مطلب ہے برگزیدوں کو تو بہت ہی زیادہ اس بات کے لیے کیئرفل ہونا چاہیے کہ کہیں ہم گمراہ نہ ہو جائیں۔ تو آج کا جو پیغام ہے صرف عام لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ جو سمجھتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں برگزیدہ کے لیول پر رکھا ہے، ان کے لیے بھی بڑا ضروری ہے۔ تو آج ہم اسی مضمون کے اوپر ہی زیادہ سیکھیں گے۔ خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے۔ کوئی سے مراد کوئی جھوٹا نبی بھی ہو سکتا ہے، کوئی جھوٹا مسیح بھی ہو سکتا ہے، کوئی مخالف مسیح بھی ہو سکتا ہے، اور جھوٹا استاد بھی ہو سکتا ہے۔ تو کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے۔ آج جو میں مضمون آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، بائبل مقدس، خدا کا کلام جو دنیا کے پاس ہے اور آپ کے پاس بھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب میرے خداوند نے اس دنیا کی بنیاد رکھی، جب انسان کو خداوند نے بنایا اور سب سے پہلے اس کو بنا کر عدن میں رکھا، جس کو باغ عدن کہتے ہیں، اور باغ عدن میں خداوند نے بڑے خوبصورت اور خوشنما درخت لگائے، اور ساتھ ہی ساتھ عدن کے بیچ میں خاص کلام میں لکھا ہے اور خداوند خدا نے ہر درخت کو جو خوشنما اور کھانے کے لیے اچھا تھا زمین سے اگایا، اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا۔ یہ 2 درخت ہیں جو خاص باغ کے بیچ میں ہیں۔ یہ باغ اس وقت کہاں ہے؟ یہ جب لگایا گیا تھا تو یہ عراق کے ملک میں تھا۔ اگر آپ عراق میں جائیں تو ابھی بھی وہاں پر آپ کو یہ گیٹ ملے گا، اور یہ ایگزیکٹ اسی باغ عدن کا ہی گیٹ ہے۔ مجھے نہیں پتا اس وقت کو گیٹ تھا کہ نہیں تھا، لیکن انسانوں نے بعد میں اس کو سرچ کر کے کہ آخر یہ باغ کہاں تھا، تو انہوں نے اس کو مارک کیا، اور وہاں پر یہ ایک گیٹ سا لگایا ہوا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے گارڈن آف ایڈن۔ اندر وہ نہیں ہے، کیونکہ بعد میں نوح کا طوفان آیا، بہت بڑا طوفان، اور نہ جانے کتنے طوفان آتے رہے، اور اب وہ نہ اس کی وہ شکل رہی اور نہ وہ اس کا حساب ہے۔ لیکن مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ باغ کی جگہ وہیں پر ہی ہے۔ یہ ملک عراق میں ہے، اور کلام کے مطابق 4 ندیاں اس میں پڑتی تھیں۔ بائبل مقدس میں تو ندیاں لکھی ہیں، لیکن اگر ابھی ہم جا کر دیکھیں تو یہ دریا ہیں۔ تو اب یہاں سے حساب لگائیں کہ یہ کوئی چھوٹا سا باغ نہیں، اتنا بڑا باغ ہے کہ جس میں 4 دریاؤں سے پانی آ رہا ہے۔ تو یہ اندازاً ایگزیکٹ نہیں ہم بتا سکتے، لوگوں نے اس کی بارے میں کچھ باتیں کی اور اپنے آئیڈیاز دیے۔ تو بزرگوں کا، عالموں کا آئیڈیا ہے کہ اس کا تقریباً کل ایریا 30 کلومیٹر بائی 50 کلومیٹر ہوگا۔ تو حساب لگا لیں 30 بائی 50 کلومیٹر، یہ کتنا بڑا ایریا بنتا ہے۔ تو اس میں 4 دریا بھی آ کر پڑتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج جو ہمارا لیسن ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح کا ماحول باغ عدن میں تھا، اسی طرح کا ماحول باغ عدن سے باہر بھی ہمیں مل رہا ہے۔ بے شک ایگزیکٹ تو وہ نہیں، کیونکہ ایگزیکٹ تو عدن کے درخت بھی نہیں، لیکن اور باغ کے درخت اور تو کھانے والے پھل ہیں۔
اب جو سیکھنے والی بات یہ ہے کہ اسی طرح کا تقریباً ماحول جیسا باغ عدن میں آدم اور ہوا کو ملا تھا، اسی طرح کا اسی وقت دنیا کو بھی مل رہا ہے، مقدسوں کو بھی اسی طرح کا ہی ماحول مل رہا ہے۔ ہاں میرا خداوند اب ٹھنڈے وقت میں آ کر ہم سے باتیں نہیں کرتا جس طرح کبھی عدن میں آدم اور ہوا سے گفتگو کرتا تھا۔ اینی ہاؤ عدن میں بھی ابلیس تھا اور دنیا میں بھی ابلیس موجود ہے۔ عدن میں بھی پھل تھے، کھانے کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں تھی، اور ابھی بھی دنیا میں بہت کچھ کھانے کو ہے، روک ٹوک نہیں۔ یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ عدن میں بھی آدم کو خداوند نے کہا تھا کہ تو نے باغ کی نگہبانی اور باغبانی کرنی ہے، اور عدن سے باہر بھی سزا ملنے کے بعد بھی خدا نے آدم کو یہی کہا، تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا۔ عدن میں بھی اس ابلیس نے سانپ کے وسیلہ سے خدا کے کلام کو بگاڑا، اور اب بھی یہی ابلیس سانپ کو تو نہیں، جھوٹے استادوں کو، جھوٹے نبیوں کو، جھوٹے مسیحوں کو، مخالف مسیحوں کو استعمال کرتا ہے کہ وہ کلام کو بگاڑیں۔ عدن میں ہوا نے فریب کھایا اور آدم کو بھی کھلایا، اور اب بھی فریب دینے والے اور فریب کھانے والے دنیا میں موجود ہیں۔ یہ ساری ایک تصویر جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، مطلب کہنے کا یہ تھا کہ جس طرح کا ماحول تقریباً عدن میں تھا، اسی طرح کا ماحول عدن سے باہر بھی ہے۔ وہاں پر بھی ابلیس نے اپنی کوشش کر کے آدم اور ہوا کو عدن سے نکلوا دیا، اور اب بھی اس کی کوشش یہی ہوتی ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ ابلیس باغ عدن میں رہتا تھا۔ حزقیل کی کتاب کے 28ویں باب کی 13 آیت میں اس کا اشارہ ملتا ہے، اور یوحنا رسول اپنے خط میں لکھتا ہے کہ اب بھی ساری دنیا شریر کے قبضہ میں ہے، اور وہ زمین پر ہی ہے۔ کبھی عدن میں جانے والا اب زمین پر ہے۔ ایک دفعہ ایوب کی کتاب کے پہلے باب میں لکھا ہوا ہے، خداوند کے بیٹے خدا کے پاس گئے، اور یہ مسٹر شیطان بھی چلا گیا، اور خداوند نے اسپیشل کلام سے میں لکھا ہوا ہے کہ شیطان سے پوچھا تو کدھر سے آیا ہے؟ اور کلام کہتا ہے شیطان نے خداوند کو جواب دیا، زمین پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا آیا ہوں، بلکہ سیر کرتا آیا ہوں۔ اس کا مطلب ہے ابلیس اب بھی سیاری کر رہا ہے۔ شاید عدن میں بھی یہ سیاری کرتا کرتا ہوا کے پاس پہنچا تھا۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے، یہ مسٹر سیر کرنے والا ابلیس خاص سیر کرتے کرتے ڈھونڈتا ہے، خاص ان کو ورگلائے، ان کو فریب دے جو خداوند کے بندے اور خداوند کی بندیاں ہیں۔ تو ہمیں اس بات کے لیے آج سیکھنا ہے۔ یہ اس نے سب سے پہلے تو سانپ کو استعمال کیا، جو سب دشتی جانوروں میں کلام کہتا سب سے زیادہ چالاک تھا، اور سانپ آگے کس طریقے سے کام کرتا ہے اس نے اس کو پورا سکھایا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ سانپ یقیناً ہوا کو لے کر باغ کے بیچ میں پہنچا ہے۔ اب اتنا بڑا باغ ہے، 330 بائی 50 کلومیٹر کا باغ ہے، اور وہ دونوں درخت جو ہیں، خاص طور پر نیک و بد کی پہچان کا درخت، وہ تو ہم نے آپ کو بھی سیکھا ہے کہ وہ تو بالکل باغ کے بیچ میں تھا۔ اس کا مطلب ہے سانپ اسپیشل لے کر اس کو بیچ میں گیا ہے۔ مجھے نہیں پتا کتنا ہوا کو اس نے چلایا ہے اور کیا کہا، کیا میں تجھے کیا دکھاؤں۔ اینی ہاؤ سانپ اس کو باغ کے بیچ میں لے گیا ہے، اور جا کر اسپیشل اسی باغ کے اس درخت کی بابت اس نے باتیں کی ہیں جس کی بابت خدا نے کہا تھا کہ اس کو نہ کھانا، جس روز تو کھایا تو مرا۔ کوشچن ہے آدم کہاں تھا؟ آدم نظر آتا ہے کہ اس وقت جب سانپ گفتگو کر رہا ہے ہوا سے، آدم قریب نہیں ہے، ورنہ شاید آدم کی بھی کوئی گفتگو لکھی ہوتی یا کوئی مکالمہ موجود ہوتا۔ تو میں اس پر غور کر رہا تھا، چونکہ آج ہمارا مضمون ہے جس طرح کا ماحول عدن میں تھا اسی طرح کا ماحول عدن سے باہر بھی ہمیں مل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سانپ نے ہوا کو کہا ہے
کہ یہ پھل جو تم کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی, تم خدا کی مانند نیک و بد کو پہچاننے والے بن جاؤ گے اور تم ہرگز نہیں مرو گے. یہ جو اس کو سکھا رہا تھا اس وقت آدم موجود نہیں تھا. تو آدم کہاں تھا؟ کلام میں لکھا ہوا ہے خدا نے آدم کو ڈیوٹی دی ہوئی تھی, اور وہ ڈیوٹی کیا تھی؟ کلام کہتا ہے خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا. کس لیے رکھا؟ کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے. تو جب میں بتا رہا ہوں کتنا بڑا باغ ہے 30x50 کلومیٹر کا, تو ظاہر ہے نگہبانی اور باغبانی کرنے کے لیے پتہ نہیں وہ آگے پیچھے گیا ہوگا. تو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ ہوا اکیلی تھی. اس کا مطلب ہے ہوا اکیلی ہو تو ابلیس کو زیادہ بہتر موقع مل جاتا ہے فریب دینے کا. جب اس کو کوئی گائیڈنس نہ دینے والا ہو, جب اس کو کوئی روکنے والا نہ ہو. اور شاید ہوا نے بھی سمجھا ہے کہ میں جو فیصلہ کر رہی ہوں میں ٹھیک ہی کر رہی ہوں. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں, کلام کے مطابق اب بھی خدا چاہتا ہے کہ شوہر اور بیوی جدا نہ ہوں, قریب ہی رہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ان کا لنک رہے. اب تو خدا کا شکر ہے ہم فزیکلی دور چلے بھی جائیں تو تھرو موبائل آپ کو پتا ہے کہ ہم قریب ہی رہتے ہیں. اب تو دنیا آپ کو پتا شرنک ہو گئی ہے, بہت چھوٹی ہو گئی ہے. تو میں اسپیشل ایک بندہ سے بات ہو رہی تھی میری, اور وہ کہہ رہا تھا بھائی جی میں نے باہر کے ملک جانا ہے. تو میں نے کہا یار تیرے بچے چھوٹے ہیں ابھی نہ جا, اور اگر جانا بھی چاہتا ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ رضامندی کے ساتھ, ویسے نہیں. تو اس کو میں بتا رہا تھا کہ کلام میں پولس رسول نے اس بات کو بڑا ہائی لائٹ کیا ہے. پولس رسول ایک جگہ لکھ رہا تھا ابلیس کو موقع نہ دو, کیونکہ ابلیس کو جب بھی موقع ملتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں کرتا. اور پھر پولس یہ بھی سکھا رہا تھا شوہر اور بیوی کو, کرنتھس کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے, تم ایک دوسرے سے جدا نہ ہو مگر تھوڑی مدت تک, اور ساتھ وہ بھی آپس کی رضامندی سے. یعنی رضامندی موجود ہونی چاہیے, چپ کر کے نہیں, تاکہ ابلیس کو موقع نہ ملے. آگے لکھا ہوا تھا ایسا نہ ہو کہ غلبہ نفس کے سبب سے شیطان تم کو آزمائے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ لنکڈ رہنا چاہیے. شوہر اور بیوی کو کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے تاکہ ابلیس کو موقع نہ ملے. ہم سیکھ کیا رہے ہیں؟ جیسا ماحول عدن میں تھا ویسا ہی ماحول اب بھی ہے, اس لیے ہمیں بڑا کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. اب اگلی بات, ابلیس کا جو بہترین طریقہ ہے ورغلانے کا وہ ہے اعتماد میں لینا. کسی کو اعتماد میں لینے کے لیے اس کو سبز باغ دکھایا جاتا ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. ابھی دنیا جتنی بھی ڈسیو کر رہی ہے, فریب دے رہی ہے, وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اگلا بندہ باتوں میں آ جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے ابلیس نے جو باتیں کی اور ہوا مان گئی, ہوا نے فریب کھا لیا, پھل تو بعد میں کھایا, کلام کہتا ہے فریب کھایا, یعنی اس کی باتوں میں آ گئی. اور کہہ رہی, وہ سوچ رہی تھی کہ لگ تو رہا ہے کہ یہ درخت کھانے کے لیے بڑا اچھا ہے اور آنکھوں کو بھی خوشنما معلوم ہوتا ہے, اور پھر کہنے لگے کہ عقل بخشنے کے لیے بھی کافی ہے. بندہ پوچھے یہ کون سا پھل ہے جس سے عقل بڑی بنتی ہے؟ میں نے تو آج تک نہیں پڑھا ہے کبھی کسی کتاب میں کہ یہ والا پھل کھایا کرو تمہاری عقل بڑی خوب ہو جائے گی. نہیں, اس نے لیا اور کھایا, مطلب وہ باتوں میں آ گئی. جو سبق اس کو پڑھایا وہ پڑھ گئی. تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں اعتماد میں لے کر, ابلیس جو ہے ہمیں اعتماد میں لے کر یہ کام کرتا ہے. یہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے, ڈائریکٹ ابلیس کبھی حملہ نہیں کرتا. کبھی اس نے سانپ کو یوز کیا اور اب وہ آدمیوں کو یوز کر رہا ہے. اور وہ آدمی جھوٹے مسیح, جھوٹے استاد, مخالف مسیح اور جھوٹے نبی ہو سکتے ہیں. لیکن فیصلہ کرنے سے پہلے ہوا کو سوچنا چاہیے تھا. اور اب بھی ہمیں کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے بیوی کو شوہر سے, شوہر کو بیوی سے, بلکہ دونوں موجود ہیں تو ان کو خدا کے خادم سے ضرور مشورہ کرنا چاہیے. کسی گورے کا یہ قول ہے, think 100 times before you take a decision. کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچو. چپ کر کے بات نہیں مان لینی چاہیے. آپ کو پتا سانپ نے ابلیس کی بات مانی, سزا پائی, بالکل سزا پائی.
خدا نے کہا تو پیٹ کے پل چلے گا اور تو زمین کی خاک چاٹے گا. اور ہوا نے سانپ کی بات مانی, آپ کو پتا اس کو بھی سزا ملی, اور آدم کو بھی سزا ملی. کس وجہ سے؟ اسپیشل اسی وجہ سے, کیونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی. چپ کر کے بات مان نہیں لینی چاہیے, اس پہ غور کرنا چاہیے, اس کے بارے میں مشورہ کرنا چاہیے, اس میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. اسپیشل آدم کے کہا گیا ہے چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور وہ اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے کہا تھا کہ نہ کھانا, اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہو گئی ہے. اب مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر پر اس کی پیداوار کھائے گا. تو مطلب کہنے کا یہ ہے چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی. تو کیا بیوی کی بات نہیں ماننی چاہیے؟ میں کہہ رہا ہوں عدل میں بیوی کی بات مانی کہ اب بھی بیوی کی بات نہ مانے اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس نے بیوی کی وہ بات مانی جو خدا کے کلام کے خلاف تھی, ورنہ بیوی کی بات ماننی چاہیے. اگر بیوی خدا کے کلام کے مطابق کہے تو بیوی کی بات ڈیفینیٹ ماننی چاہیے, کیونکہ اس کی اپنی بات تو ہے نہیں, وہ تو کلام کی بات ہے. یہ کلام خدا کی باتیں ہیں. تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ, میری راہ کے لیے روشنی ہے. یہ کلام خدا نے اپنی مرضی سے لکھوایا ہے, انسان کی مرضی سے نہیں. لہذا اس کی بات ماننی چاہیے, وہ بھلے آپ کو اچھی لگے یا نہ لگے. اب میرا خداوند بنی اسرائیل کو بھی یہ سکھا رہا تھا کہ بھائی یہ جو گمراہ کرنے والے جھوٹے نبی ہوتے ہیں, میں نے کہا کہ جھوٹے مسیح, جھوٹے استاد, مخالف مسیح, اور یہ سارے ورغلاتے ہیں اور وہی کام کر رہے ہیں جو کبھی عدل میں سانپ نے کیا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے طریقہ کار کیا ہے, ہم ذرا اس کو تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. گمراہ کرنے کا یا فریب دینے کا خوبصورت طریقہ ان کو کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے میں جھوٹے نبی کی بات کرنے لگا ہوں. جھوٹے نبیوں کی بابت میرے خداوند نے اسسنا کی کتاب کے 13ویں باب میں کچھ کہا ہے. میں چاہتا ہوں آپ اس کو نکالیں اور پڑھنے کی کوشش کریں. اسسنا کی کتاب اس کا 13واں باب ہے. یہاں پر میرے خداوند نے بنی اسرائیل کو سکھایا. موسیٰ تو خدا کا نبی تھا, اس نے کہا جھوٹے نبی بھی آئیں گے. یہ نہ سمجھنا کہ ہر آنے والا نبی خدا کا ہی نبی ہے. اسسنا کی کتاب اس کا 13 باب ہے, اس کی پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے اگر تیرے درمیان کوئی نبی یا خواب دیکھنے والا ہو, دیکھنے والا ظاہر ہو, اور تجھ کو کسی نشان یا عجیب بات کی خبر دے, اور وہ نشان یا عجیب بات جس کی اس نے تجھ کو خبر دی وقوع میں آئے, لیکن آگے کیا لکھا ہوا ہے, وہ تجھ سے کہے کیا ہم اور معبودوں کی جن سے تو واقف نہیں پیروی کر کے ان کی پوجا کریں. اب تھوڑا سا یہاں رکنے لگا ہوں, کلام خدا کی بات سنیے. اگر کوئی نبی یا کوئی خواب دیکھنے والا, آپ کو پتہ ہے جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں یہاں بھی بڑی جھوٹی نبوتیں کرنے والے ہیں اور بڑے خواب دیکھنے والے ہیں. ان خواب دیکھنے والوں سے تو میں آج کل بڑا پریشان رہتا ہوں. ان کو خواب جب بھی آتی ہے عجیب سا ماحول بنایا ہوا ان لوگوں نے. کسی کو کہیں گے مجھے تیرے بارے میں خواب آئی ہے, میں نے تجھے ایسے دیکھا ہے, اور تجھے تیرے بارے میں خواب نہیں آئی, تجھے اس کے بارے میں خواب آئی ہے. مجھے نہیں پتا یہ کیا سسٹم ہے, لیکن اس طرح کا کوئی سسٹم کرنے والے خداوند نے ان کو جھوٹے نبیوں کے ساتھ اٹیچ کیا ہے. اور حیرانگی والی بات کہا یہ ہے کہ جو وہ کہے وہ وقوع میں آ جائے. اگر نبی نبوت کرتا ہے اگلے مہینے تیری شادی ہو جائے گی اور حیران رہ جائے واقعی ہو گئی. وہ کہتا ہے جی اگلے ہفتے تیرا ویزا آ جائے گا UK کا, اور آپ حیران ہو گے واقعی آ گیا. تو آپ تو کہیں گے یار یہ تو پادری صحیح ہے, یہ بندہ صحیح ہے, اس نے میرے بارے میں جو خواب دیکھی 100% کریکٹ ہے. تو آپ کیا کہیں گے, وہ بالکل ٹھیک ہے. نہیں ہم تو یہی سمجھیں گے, اور لوگ نکالتے اور واقعی تویز نکل آتے. میں بھی سوچتا یار ہمیں تو آج تک تویز نظر نہیں آئے, یار یہ تو بڑا کوئی پہنچا ہوا بندہ ہے خدا کا ہے. غور سے سنیے, خبردار کلام کیا کہتا ہے. اگر کوئی خواب دیکھنے والا یا نبی کوئی بات کہے
اور وہ بات وقوع میں آ بھی جائے تو کیا مطلب اس کو مان لینا چاہیے وہ بندہ ٹھیک ہے؟ نیور ایور ایٹ آل. خبردار کا یہی مطلب ہوتا ہے. اب ہوتا پتہ کیا ہے؟ جب وہ اس طرح کا کام کرے گا آپ کو اعتماد میں لے لے گا. کیا کرے گا؟ آپ کو اعتماد میں لے لے گا اور آپ اعتماد میں آ جائیں گے. آپ کہیں گے ہونے سے خادم صحیح لبے ہے یار، ساڈے گھر فلانے خادم ہوتے انہوں نے اج تک تمیز ہی نہیں نظر ہے. اے بندہ صحیح خدا دا بندہ جی ویکھ لو سارا ہی پتا جے ساڈے گھر چ کی ہے، وہ انہوں بھی پتا کل ہونا کی ہے ساڈے گھر چ. بڑی گل ہے. تو یہ کر کے اس نے کیا کے لیے کیا کیا؟ آپ کو اعتماد میں لے لیا. اور یہ ہے گمراہ کرنے کا بہترین طریقہ. پہلے اعتماد میں لو پھر آپ کو کلام سے ہٹاؤ. اسی طرح یہ ابلیس کرتا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور آگے گھر اچھی طرح پڑھ دیں یا میں تیزی میں پڑھ دیتا ہوں. یہ تو کہتا ہے کلام کہ ٹھیک ہے وہ جو کہے ہو جائے، لیکن تجھے لے کے کہاں جائے؟ خدا سے ہٹا کر کسی اور طرف لے جائے. کلام سے ہٹانا، جو کلام سے ہٹاتا ہے وہ خدا سے ہٹاتا ہے. ذہن میں رکھ لیجئے، اگر آپ کو کلام سے ہٹا رہا ہے اور آپ اس کے اعتماد میں آئے ہوئے اور آپ کو ہٹائے گا تو خداوند کیا کہتا ہے؟ اس کی بلے بلے کر اس کو چائے پلاؤ، دہی عقی دو، ہدیہ دو، اسی کے چرچ جانا شروع کر دو؟ نہیں. غور سے سنیے کلام کیا کہتا ہے. اس سلسلہ کی کتاب کے 13ویں باب کی 4 آیت. تم خداوند اپنے خدا کی پیروی کرنا، خدا سے نہیں ہٹنا، اور اس کا خوف ماننا اور اس کے حکموں پر چلنا اور اس کی بات سننا. تم اسی کی یعنی خدا کی بندگی کرنا اور اسی خدا سے لپٹے رہنا. وہ نبی جس نے کہا اور بات پوری ہو گئی، جس نے آپ کو اعتماد میں لے لیا. سنو ذرا، وہ نبی یا خواب دیکھنے والا قتل کیا جائے، اس کو چائے نہیں پلائی جائے، اس کو گھر میں ویلکم نہ کیا جائے بلکہ اس کو قتل کیا جائے، اس لیے کہ آپ کو خدا سے ہٹا رہا ہے. غور کیجئے بات کے اوپر. یہ سارے والے اپنے پورے بعد میں پڑھنے ہیں. تو میں چاہ رہا ہوں کہ جس دور میں سے ہم گزرے ہیں یہ بھی جھوٹے نبیوں کا دور ہے. میرا خداوند پہلے ہی بتا چکا ہے بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور جھوٹے نبی اعتماد میں لیتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور دس از دی وے. وہ آپ کو کانفیڈنس میں کیسے لیتے ہیں، کس طرح فریب دیتے ہیں. عدن میں بھی جو کچھ ہوا عدن سے باہر بھی وہ کچھ ہو رہا ہے. اس لیے کلام کہتا ہے اپنی نگاہ میں دانشمند نہ بن. کلام سے سیکھیے. پھر میں بولنے لگا ہوں تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ، میری راہ کے لیے روشنی ہے. کلام کہتا ہے تو اپنی ہی نگاہ میں دانشمند نہ بن. خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر. اور جو سمجھتے ہیں نا میں جو فیصلہ کر رہا ہوں ٹھیک ہے، نو. یسایہ کی کتاب کے 5 باب کی 21 آیت میں لکھا ہوا ہے خداوند فرماتا ہے ان پر افسوس جو اپنی ہی نظر میں دانشمند ہیں اور اپنی نگاہ میں صاحب امتیاز ہیں. ہوا کو چاہیے تھا آدم سے پوچھ لیتے کدی ٹھہر کیڑا پجا جان ڈیا پھل ایتھے ہی ہے نا، درخت کے تے ٹورتے نہیں چلا نا، ہوا ڈا کے تو نہیں درخت لے چلی، کوئی مسئلہ نہیں. کیونکہ میں اپنے ساتھی سے بات کروں گی تو پھر فیصلہ کر کے کھا لیں گے. لیکن اس نے اپنی بھی نگاہ میں دانشمند بن گئی. اس لیے کبھی بھی اکیلے فیصلہ نہ کیجیے اور دیکھیے کہ یہ جو بندہ بول رہا ہے اس کے پیچھے کیا ہے. ہوا نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ سانپ کے پیچھے کیا ہے، اس کو کیا پرابلم ہو رہا ہے، یہ مجھے پھل کھلا رہا ہے، اس کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ مجھے یہ سبق پڑھا رہا ہے. وہ تو تھوڑا سا غور تو کر اس کے پیچھے کون ہے. مجھے یاد آ رہا ہے میرے بزرگوں نے ایک دفعہ کلام سنایا تھا پردے کے پیچھے کیا ہے. پردے کے آگے تو جو نظر آ رہا ہے پردے کے پیچھے کیا ہے. پردے کے آگے تو سانپ نظر آ رہا ہے، سانپ کے پیچھے ابلیس ہے. سانپ نہ دیکھیں، سانپ کے پیچھے دیکھیں اور پھر فیصلہ کریں. فیصلہ کرنے سے پہلے تو نمبر سوچیں، پھر کسی سے پوچھیں، صلاح لے لیں، مشورہ دے لیں. دس از دی وے. میں بات کر رہا ہوں جو ایسا عدن میں تھا
ویسا ہی بار ہو رہا ہے. وہاں پر ہوا نے فریب کھایا, اب ہوائیں بھی کھا رہی ہیں اور آدم بھی کھا رہا ہے. تو میں بات کر رہا تھا کہ آدم کو جو سزا ملی اسپیشل اس بات سے چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بیوی کی بات خدا ماننے سے یہ نہیں کہہ رہا کہ تو نے مانی ہے تو آئندہ کوئی بھی بیوی کی بات نہ مانے, یہ مطلب نہیں ہے. اس نے وہ بات مانی جو خدا کے کلام کے خلاف تھی. اگر خدا کے کلام کے مطابق آپ کی بیوی کچھ کہہ رہی ہے تو مانے. کہ جتنے بھی شوہر نشہ باز ہے, اگر آپ کی بیوی آپ کو کہہ رہی ہے نشہ نہیں چھا تو چھوڑ دے. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی بیوی آپ کے خلاف ہے؟ آپ کی بیوی آپ کے فیور میں ہے. اگر وہی بول رہی ہے جو کلام بول رہا ہے تو مان لیں, حقیر نہ جانے. بیوی کی عزت بھی کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اور اگر بیوی وہ کہہ رہی ہے جو کلام کہتا تو یہ تو کلام کی عزت ہے, اور کلام کے ساتھ خدا کی عزت ہے. جو اس کی عزت کرتا ہے وہ خدا کی عزت کرتا ہے. اور اگر بیوی اس کے مطابق بولے تو مان لینا چاہیے. میں آپ کو باپ ابراہیم کے گھر میں لے کے جانے لگا ہوں. آپ کے سامنے سلائیڈ بھی آ گئی ہے. باپ ابراہیم, آپ کو پتا جب کال پڑا تو مصر میں گیا تھا, اور وہاں سے گفٹ کے طور پر اس کو ایک لونڈی ملی تھی جس کا نام ہاجرہ تھا. اور سارا کے ہی کہنے کے اوپر آپس میں میاں بیوی نے مشورہ کیا, اور سارا ہی کے کہنے پر ابراہیم نے اس کو بیوی کے طور پر اس کے پاس گیا, اور وہ حاملہ ہو گئی. اور کلام کہتا ہے جب حاملہ ہو گئی تو وہ اپنے بیوی سارا کو حقیر جاننے لگی. اور پھر خدا نے اس کو بیٹا بھی دے دیا. اس کے بعد پھر خدا نے سارا کو بھی بیٹا دے دیا. لیکن کلام کے مطابق گھر میں جھگڑا رہتا. سارا اور ہاجرہ کا آپس میں وہ جھگڑا رہتا. مجھے نہیں پتا یہ کتنی دیر تک جھگڑا رہا, لیکن ایک وقت آیا سارا نے اسپیشل باپ ابراہیم اپنے شوہر کو کہا اس کو اپنے گھر سے نکال دو. اور کلام پتہ کیا کہتا ہے, یہ بات ابراہیم کو اچھی نہ لگی. میں چاہتا اس کے اوپر سے پڑھو, میں نے اس کی سلائیڈ بھی بنائی ہوئی ہے. پیدائش کی کتاب اس کا 21واں باب ہے. پیدائش کی کتاب اس کا 21واں باب, وہاں پہ 10-12 آیت میں کچھ بات لکھی ہوئی ہے, اور آگے کی اس کے بعد 12 باب کی 21ویں باب کی اسپیشلی میں وہاں پہ اپنے سامنے سلائیڈ بھی آ گئی ہے. اب جب جھگڑا ہوا تو اسپیشل جب یہ جھگڑا ختم نہیں ہو رہا تھا, کیونکہ ابراہیم کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی تھی کہ میں لونڈی کو تو نکال دوں, اپنے بیٹے کو کیسے نکال دوں. تو لکھا خدا ابراہیم کے گھر میں آیا. اب روٹی کھانے نہیں آیا, جھگڑا ختم کرنے کے لیے آیا. اور لکھا اور خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تجھے اس لڑکے اور اپنی لونڈی کے باعث برا نہ لگے, جو کچھ سارا تجھ سے کہتی ہے تو اس کی بات مان. تو سارا کی بات مان. شوہر کو خدا کہہ رہا ہے, یعنی اپنی تو بیوی کی بات مان. یہ وہی خدا ہے جو عدن میں آدم کو کہہ رہا تھا چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی. اور وہی خدا اب ابراہیم کے گھر میں کیا بول رہا ہے, تو اس کی بات مان. اس کا مطلب ہے خدا نے یہ نہیں کہا کہ بیوی کی بات ماننا نہیں چاہیے, مان اپنی بیوی کی بات. آگے ریزن لکھی ہوئی ہے, کیوں؟ کیونکہ اسحاق ہی سے تیری نسل کا نام ہوگا. اور کیا واقعی خدا نے جب اپنا تعارف کرایا تو یہ نہیں کہا میں ابراہیم اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں. اسے یہ تو نہیں کہا میں ابراہیم اسماعیل اور یعقوب کا خدا ہوں. نو نو نو, خدا نے بھی اپنی اٹیچمنٹ اسحاق کے ساتھ رکھی ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بیوی کوئی بھی بات جو کلام کے مطابق کہے اس کو ماننا ہے. دس از دی وے. خدا یہ چاہتا ہے شوہر بیوی کی بات مانے, بیوی شوہر کی بات مانے, اگر خدا کے کلام کے مطابق ہے. دس از دی وے ہاؤ ٹو لیو. ہم عدن سے باہر کس طرح ایک اچھی زندگی بسر کر سکتے ہیں.
میں ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں بات ماننے کے تعلق سے۔ اسی اسحاق کی آپ کو پتہ شادی ہوئی، اس کی بیوی کا نام ربکا تھا، اور خدا نے جڑواں بیٹے بہن ربکا کو دیے۔ بڑے کا نام عیساؤ تھا، چھوٹے کا نام یعقوب تھا۔ سلائیڈ آپ کے سامنے ہے۔ اسحاق اپنے بیٹے عیساؤ کو زیادہ پیار کرتا تھا کیونکہ وہ اس کے شکار کا گوشت کھاتا تھا، اور ربکا زیادہ اٹیچ تھی اپنے بیٹے یعقوب کے ساتھ، یا یعقوب اٹیچ تھا اپنی ماں ربکا کے ساتھ۔ اسحاق بوڑھا ہو گیا، ضعیف ہو گیا، اس کی آنکھیں بھی ددلانے لگیں، اور اس کو محسوس ہوا کہ اب میری زندگی کے ایام کم رہ گئے ہیں دنیا میں۔ تو اس نے اپنے بڑے بیٹے عیساؤ کو اسپیشل کہا کہ جا شکار مار کر لا اور میرے حسب پسند کھانا تیار کر، میں کھاؤں اور مرنے سے پہلے تجھے دعا دوں۔ آپ سب یہ جانتے ہیں کوئی نئی بات نہیں۔ جو اسحاق یہ کہہ رہا تھا، اتفاقاً یہ ہے کہ ربکا بھی سن رہی تھی۔ ربکا نے جب سنا تو ربکا نے جلدی کے ساتھ ایک نیا ایکشن کر دیا، جو لگ رہا ہے کہ باپ اسحاق کے یا اپنے اس کے شوہر کے ٹوٹلی پروگرام کے خلاف ہے۔ میں اس کو اوپر سے پڑھتا ہوں۔ جلدی سے ربکا اپنے یعقوب بیٹے کو کہنے لگی، اے میرے بیٹے، اس حکم کے مطابق جو میں تجھے دیتی ہوں، میں تجھے حکم دینے لگی ہوں، یعقوب سن، اس حکم کے مطابق جو میں تجھے دیتی ہوں میری بات کو مان۔ ہے مجھے نہیں پتا یعقوب نے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے، لیکن ماں اس کو پڑھا رہی ہے، تو میری بات کو مان، جو کچھ میں کر رہی ہے نا وہ ٹھیک ہے، اور جا کر ریوڑ میں سے بکری کے 2 بچے مجھے لا دے، اور میں ان کو تیرے باپ کے لیے اس کی حسب پسند کھانا تیار کر دوں گی، اور تو یعقوب اس کھانے کو لے کر اپنے باپ کے آگے لے جانا تاکہ وہ کھائے اور مرنے سے پیشتر تجھے دعا دے۔ جو بھی اس نے پروگرام بتایا، ماں پورا سبق پڑھا رہی ہے۔ تو جلدی سے یعقوب بولا، لکھا تب یعقوب نے اپنی ماں ربکا سے کہا، دیکھ میرے بھائی عیساؤ کے جسم پر تو بال ہے اور میرا جسم صاف ہے، شاید میرا باپ مجھے ٹٹولے، چلو اس کو نظر تو ٹھیک نہیں آتا لیکن وہ ہاتھ تو لگا ہی سکتا ہے، تو ٹٹولے گا اور دیکھے گا ہیں یہ تو بالوں کے بغیر ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ دیکھے گا کہ میں تو فراڈ کر رہا ہوں، تو میں اس کی یعنی اپنے باپ کی نظر میں دغا باز ٹھہروں گا، تو کیا دغا باز کو خدا برکت دے گا؟ اور برکت نہیں بلکہ لعنت کماؤں گا۔ لیکن اس کی ماں کیا کہتی ہے؟ سنیے ربکا کیا کہتی ہے، اے میرے بیٹے، تیری لعنت مجھ پر آئے، تیری لعنت، اگر وہ تجھے لعنت دے مجھ پر آ جائے لعنت، تو صرف میری بات مان۔ ہے اتنا زور دے رہی ہے، تو صرف میری بات مان اور جا کر وہ بچے مجھے لا دے جو تجھے میں نے کہا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ یعقوب نے بات مان لی، دنیا جانتی ہے، اس نے جھوٹ موٹ کا اس کو شو بھی بنا دیا، کلام میں لکھا ہوا ہے، اور کلام میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ کھانا لے کر گیا اور اسحاق سے برکت بھی دے دی۔ برکت دینے کے بعد آپ کو پتا ہے عیساؤ بھی آ گیا، عیساؤ نے بھی کھانا بنایا، عیساؤ بھی کھانا لے کے گیا۔ لیکن مجھے لگتا ہے اس پیریڈ کے دوران ہوا کیا ہے، میں محسوس کرتا ہوں ربکا نے اسپیشل بتایا ہے اپنے شوہر کو کہ یہ جو تو نے برکت دی ہے نا، یہ برکت اصل میں تو نے یعقوب کو دی ہے، اپنی طرف سے تو عیساؤ کو ہی دے رہا تھا، لیکن یہ ریسیو کر لی ہے یعقوب نے۔ ہو سکتا ہے اسحاق بھی کہتا ہو یہ کیا معاملہ ہے، تو نے ایسا کیوں کیا؟ یہ لکھا ہوا نہیں ہے لیکن میرا ذہن کہتا ہے اس نے کہا ہوگا، اور ہو سکتا ہے شاید آج ہی بتایا ہو، پہلے کبھی بتایا ہی نہ ہو زندگی میں، مجھے ایسا ہی لگتا ہے۔ وہ اس نے بتایا اپنے شوہر کو کہ اے میرے شوہر، ابھی یہ بچے میرے پیٹ میں تھے، ابھی یہ دنیا میں نہیں آئے تھے، مجھے پرابلم ہوا تھا تو میں خدا کے پاس گئی تھی، اور جب میں خدا کے پاس گئی تھی تو خدا نے مجھے ان بیٹوں کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ 2 قومیں تیرے پیٹ میں ہیں، اور یہ جو بڑا ہے نا بڑا ہوگا، یہ چھوٹے کی خدمت کرے گا۔ تو خدا نے چھوٹے کو بڑے کا بنانے کا پروگرام بنایا ہوا ہے، اس لیے میں نے یعقوب کو برکت دلوائی ہے۔
اور جب ربکا نے بتایا ہوگا تو سا کہتا ہوگا اچھا اگر خدا نے ایسا کہا تو پھر میں نے ٹھیک کیا ہے، پھر نو پرابلم۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے اگر اتنا زور دے کر ربکا کہہ رہی ہے تو میری بات مان، لگ تو رہا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے خلاف بات کر رہی ہے لیکن وہ خدا کے کلام کے مطابق بات کر رہی ہے۔ اور میں شوہروں کو بتانا چاہتا ہوں اگر بیوی آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید یہ میرے مزاج کے خلاف بات کر رہی ہے، اس کلام کی طرف جائیں، خدا کا کیا پروگرام ہے۔ لیکن اگر بیوی خدا کے کلام کے مطابق ہے تو بیوی ٹھیک ہے۔ میں آپ کو یہ بتایا ہوں خدا وہی ہے، وہی خدا ہے جو کہہ رہا تھا تو نے اپنی بیوی کی بات مانی۔ اور آپ کو پتہ باپ نے جب عیسو لے کر آیا کھانا اور وہ بھی کہہ رہا تھا کھا اور مجھے برکت دے، اس نے کہا برکت تو میں نے دے دی۔ اس نے کہا تیرے پاس ایک ہی برکت تھی، اس نے اور برکت کیوں نہیں دی؟ اس کو پتا تھا جو میں نے دے دیا وہ میں نے ٹھیک دی ہے، غلط نہیں دی ہے۔ کیونکہ میں یہی سمجھ رہا ہوں کہ ربکا نے اس بھید کو کھول دیا ہے اپنے شوہر پر۔ تو یعقوب نے اپنی ماں ربکا کی بات مان کر اپنے باپ اسحاق سے برکت لی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کئی دفعہ ہم اپنے مزاج کو نہ دیکھیں پردے کے پیچھے کیا ہے، پردے کے پیچھے کیا ہے۔ آئیے ایک اور بات میں پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے لیے تاکہ اس گمراہ کرنے والی دنیا میں اس وقت جو گمراہی بڑھ گئی ہے ہم پیچھے دیکھیں کیا ہے۔ میرے ساتھ متی کی انجیل پہ چلیں، 16واں باب ہے، متی کی انجیل کا 16واں باب نکالیے سارے، سب پڑھیں گے۔ متی کی انجیل مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 16واں باب آپ بھی میرے ساتھ نکالیے۔ یہ کیسریا فلپی کا علاقہ ہے، یہ اس علاقے میں باتیں ہو رہی ہیں جب میرے خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، تم مجھے کیا کہتے ہو، لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، اور بہت سی باتیں۔ اور یہ وہی بات وقت ہے جب خداوند نے پطرس کو کہا کہ میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا۔ اور اس واقعہ کے بعد آگے پڑھتا ہوں، 21ویں آیت نکالیے میرے ساتھ، 21ویں آیت نکالیے۔ اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا، سلائیڈ بھی آپ کے سامنے ہے، کہ میرے خداوند کہنے لگا اپنے شاگردوں کو کہ ضرور ہے کہ یسوع یا ابن آدم یروشلم کو جائے اور وہاں بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے۔ یروشلم معجزے کرنے نہیں جانا، دکھ اٹھانے کے لیے جانا ہے، بلکہ قتل کیا جائے۔ اور ساتھ میرا خداوند یہ بھی کہتا ہے تیسرے دن جی اٹھے۔ یہ نہ سمجھنا کہ مر گیا تو مر گیا، نہیں، تیسرے دن جی اٹھے۔ چونکہ میرے خداوند نے یہ بات کہی اور یہ بات پطرس رسول کو نہایت ہی ناگوار گزری۔ آگے پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے۔ اس پر پطرس اس کو الگ لے جا کر ملامت کرنے لگا۔ شاید رسولوں میں شاگردوں میں سے میرے یسوع کو پطرس رسول الگ لے گیا ہے، سائڈ پر لے گیا ہے۔ شاید کہتا ہوگا کہ سب کے سامنے تم نے استاد کو ملامت کر رہی، اور سائڈ پہ جا کر کیا کہتا ہے، اے خداوند وہ خدا نہ کرے یہ تجھ پر ہرگز نہیں آنے کا۔ کیا نہیں آنے کا؟ مطلب ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے تو قتل ہو جائے، ہمارے ہوتے ہوئے بزرگ سردار کاہن اور فقی تجھے دکھ دیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہماری پنجابی زبان میں پتہ کیا کہتے ہیں، وہ ساڈی لاش تو کوئی گزر کے ہی تینوں ہاتھ لائے گا، یعنی پہلا ہی مرا گے تو پھر تو مرے گا، مطلب اس کا یہ ہوتا ہے۔ اور یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اسیاں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ کون بول رہا تھا؟ پطرس، صرف پطرس ہی بول، اور لوگ لے جا کر اور ملامت کر رہا ہے
میں سوچ رہا تھا یار شاگرد استاد کو ملامت کر رہا ہے لیکن غیرت ہے نا. میں یہ نہیں کہتا پطرس غلط ہے، لیکن پطرس کے اندر غیرت بول رہی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں پطرس بڑا ہی غیرت مند ہے، میں آپ کو بتاؤں. اور یہ صرف باتیں نہیں کرتا، یہ ڈائلاگ نہیں ہے اس کے، بابا یہ پریکٹیکلی بھی ہے. یو نو کہ گتسمنی باغ میں جب میرے خداوند کو پکڑنے آئے تھے تو وہ کس طرح پکڑنے آئے تھے؟ کیا وہ پھولوں کے ہار لے کر آئے تھے، ہتھ کڑیاں لے کے آئے تھے؟ کلام لکھا وہ تلواریں لے کر آئے تھے. اور ایک بندہ نہیں، سپاہی آئے تھے، پلاٹون آئی تھی. پلاٹون کو بندہ دیکھے تو بندہ ویسے ڈر جاتا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے پطرس وہاں بھی نہیں ڈرا تھا. پطرس مجھے لگتا ہے بڑا صحت مند آدمی ہے، فزیکلی بھی بڑا صحت مند ہے، اور فزیکلی کے ہونے کے علاوہ بڑا غیرت مند بھی ہے. یہ صرف کہہ ہی نہیں رہا، آپ کو پتا ہے پریکٹیکل بھی اس نے وہاں تلوار چلا دی تھی. اس نے یہ نہیں سوچا کہ یار میرے پاس تو ایک تلوار ہے ہاتھ میں، ادھر تو تلواریں ہی تلواریں ہیں، ادھر تو خون گراب ہو جائے گا، میرے تو بوٹی بوٹی کر دیں گے. لیکن وہاں پر بھی نظر آتا ہے کہ اس نے اپنی غیرت کو اسی طرح ہی اپنے پاس رکھا ہے اور تلوار چلائی ہے، سردار کائن کے نوکر کا کان اڑا دیا ہے. یہ الگ بات ہے، میری کس نے کہا کہ بس کرو، بس کر، سٹاپ کر، وڈا تو غیرت مند اپنی تلوار کو میان میں رکھ. جو تلوار سے قتل کیت کرتے ہیں تلوار سے قتل کیے جائیں گے. تو مطلب کہنے کا یہ اسے ٹھنڈا تو کر دیا وہاں پر، لیکن لگتا ہے کہ یہ بندہ واقعی غیرت مند ہے. ابھی کہہ رہا ہے کیسری فلمی میں، یہ کہہ رہا ہے خداوند خدا نہ کرے یہ تو تیرے پر نہیں ہونے کا، ایسا تو ہرگز ہو ہی نہیں سکتا. یسوع نے کیا کہا؟ ابھی یسوع یروشلم کو گیا نہیں، ابھی صرف اس نے یہی کہا ہے یہ تجھ پر ہرگز نہیں آنے کا. تو فوراً یسوع نے پھر کر اس سے کہا اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو. بندہ یہ پوچھے، تھوڑا سا ذرا غور کر، میں بھی غور کیا، میں بڑی پریشان ہو گیا. تھوڑی دیر پہلے تو یسوع کہہ رہا ہے میں آسمان کی بات سے کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور اب یسوع کہہ رہا ہے شیطان. پطرس کیا بن گیا؟ شیطان. اور شیطان میرے سامنے سے دور ہو. پتہ شیطان کو بھی کبھی یسوع نے ایسے کہا تھا شیطان کو بھی ایسے کہا تھا، اور پطرس کو بھی ایسے کہہ دیا شیطان میرے سامنے سے دور ہو. کیوں؟ کیونکہ تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال کرتا ہے. میں بات کر رہا تھا بات ماننے کی. بات ماننا ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ بات ماننا. ذہن میں رکھیے، میرے خداوند نے ڈائریکٹ پطرس کو شیطان بول دیا. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ پطرس ہے، اس نے یہ دیکھا پطرس کے پیچھے کون بول رہا ہے. کون بول رہا ہے پطرس کے پیچھے؟ کون ہے جو مجھے یروشلم جانے سے روکنا چاہ رہا ہے؟ کون ہے جو مجھے قتل ہونے سے یہ یسوع مسیح کا قتل تھا کہ یہ دنیا کا کفارہ تھا؟ یہ قتل نہیں، یہ دنیا کا کفارہ ہے. کفارہ دینے کے لیے تو میں آیا ہوں، کفارہ ہی تو میرا مقصد ہے. تو جو کفارے سے روکے، شیطان ہے جو کفارے سے روکتا ہے. شیطان نہیں چاہتا دنیا کا کفارہ ہو جائے، اس لیے یسوع کہہ رہا تھا شیطان تو میرے سامنے سے دور ہو، تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، تو مجھے کفارے سے ہٹانا چاہتا ہے، تو مجھے ٹارگٹ سے ہٹانا چاہتا ہے، تو مجھے مقصد سے ہٹانا چاہتا ہے. تو جو ٹھوکر اسی کو کہتے ہیں. میں پنجاب کا رہنے والا ہوں، میں نے جب اس ٹھوکر پہ غور کیا یہ ٹھوکر ہوتی کیا ہے، کیونکہ میرے خداوند نے کہا تھا ٹھوکروں کو ہونا ضرور ہے، میں تو ہونا ہی ہونے، ٹھوکریں تو ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی کہا افسوس اس پر جس کے سبب سے ٹھوکر لگے. یہ ٹھوکر ہوتی کیا ہے؟ پنجاب میں ہمارے جو نالے نہیں آتے، آپ کو پتا ہے نہروں سے راجباہ نکلتے ہیں، راجباہ سے آگے پھر چھوٹے چھوٹے نالے نکلتے ہیں، پکے بھی کچے بھی. اور ہوتا ہی ہے کہ ایسے نالے کا پانی جب آ رہا ہوتا ہے نا تو اس کے آگے ایک ٹھوکر لگائی جاتی ہے. ٹھوکر ہوتی کیا ہے بیسیکلی؟ ارے وہ کوئی اسپیشل چیز نہیں ہوتی، وہ کوئی پکی اینٹیں رکھ دی جاتی ہیں، پکی کر کے لگا دی جاتی ہیں، اور وہ پانی ایسے آ کر ٹھوکر کو لگتا ہے اور اس کے بعد اس کی ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے. یعنی پانی کوشش کر رہا ہے سیدھا جانے کی، لیکن آگے ٹھوکر آ گئی تو پانی
کچھ ادھر کو چلا گیا تو کچھ ادھر کو چلا گیا, اس کی ڈائریکشن چینج کی. تو ٹھوکر وہ ہوتی ہے جس سے آدمی کی ڈائریکشن چینج ہو جائے. اب جھوٹے نبی کیا کرتے ہیں؟ خدا کی راہ سے ہٹا دیتے ہیں, اس لیے ٹھوکر کا باعث ہوتے ہیں. اور جو آدمی ٹھوکر کا باعث ہو, شیطان, سیدھا سیدھا شیطان, پطرس اے شیطان تو میرے سامنے سے دور ہو, کیونکہ تو میرے لیے کیا ہے؟ ٹھوکر کا باعث ہے. اچھا تو مجھے اپنی فیور دکھا کے بتانا چاہ رہا ہے کہ میں کفارے کے لیے نہ جاؤں؟ تو شاباش, تو مجھے میرے ٹارگٹ سے ہٹا رہا ہے, میرے مقصد سے ہی ہٹا رہا ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, جو آپ کو ٹھوکر کا باعث بنے. اور آگے اس نے خاص ایک مزید بات کہی, کیونکہ تیرے اندر کیا ہے؟ کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال کرتا ہے. یہ آدمیوں کی سوچ ہے, میرے استاد کو کچھ نہ ہو. خدا کو سیکھو. خدا کی سوچ کیا ہے؟ جس کو میں نے بھیجا ہے یہ کفارہ دے, یہ اوروں کے لیے اپنی جان دے. یہ ہے خدا کی بات. تو میں آپ کو بہت کلیئر بتانے لگا ہوں. اس وقت دنیا کے اندر آپ کو بہت لوگ ہیں جو آپ کے لیے ٹھوکر کا باعث ہے. پتہ کون ہے ٹھوکر کا باعث؟ جھوٹے نبی, جھوٹے استاد, جھوٹے مسیح اور مخالف مسیح. یہ آپ کو خدا کے راستے سے ہٹانے والے ہیں. اور یہ آدمی خدا کی باتوں کا نہیں, آدمیوں کی باتوں کا خیال کرنے والے ہیں. یہ ذہن میں بٹھا لیجئے, یہ ہے خدا کی باتیں. اگر آپ کو کوئی اس سے ہٹائے, وہ استاد ہو, نبی ہو, موعظے کرنے والا ہو, نشان دکھانے والا ہو, وہ آپ کے لیے ٹھوکر کا باعث ہے. اور یہ کہاں ہوتے ہیں؟ یہ فیکٹریوں میں نہیں ہوتے, یہ سکولوں میں نہیں ہوتے ٹھوکر کھلانے والے. یہ پلپٹوں پہ ہوتے ہیں, یہ مذہبوں میں خدمت کرنے والے ہوتے ہیں, یہ کلام کو اٹھانے والے ہوتے ہیں. جب یہ بول رہے ہوتے ہیں تو دیکھا کرو یہ وہ بول رہے ہیں جو کلام میں لکھا ہوا ہے, یا یہ تو نہیں کہ مجھے جو کلام میں لکھا اس سے ہٹا رہے ہیں. نہ اس کے عہدے کو دیکھو اور نہ اس کے سٹیٹس کو دیکھو, اس کی بات کو دیکھو. یسوع مسیح نے یہ نہیں دیکھا کہ میں یہ رسول ہے, اس نے کہا شیطان تو میرے سامنے سے دور ہو, کیونکہ وہ ٹھوکر کا باعث ہے. تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے, آدمیوں کی باتوں کا نہیں, خدا کی باتوں کا. خدا نے یہ کہا ہے, جو کچھ خدا نے یہ کہا ہے میں تو بھائی اس کے ساتھ ہوں. آپ کو پتا پولس رسول نے کیا کہا تھا؟ غلطیوں کا خط نکالیے, اس کے پہلی باب میں لکھا ہوا ہے. پولس کہتے ہیں اب میں آدمیوں کو دوست بناتا ہوں یا خدا کو؟ کہ آدمیوں کو خوش کرنا چاہتا ہوں؟ دنیا میں دو چیزیں آپ کے سامنے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر آپ آدمیوں کو خوش کریں گے کبھی مسیح کے بندے نہیں ہو سکتے, کبھی بھی. مسیح کا بندہ ہونے کے لیے پولس رسول کی بات سنیے. کہتا ہے اگر اب تک آدمیوں کو خوش کرتا رہتا, اس کا مطلب ہے میں نے کبھی آدمیوں کو خوش کیا ہی نہیں. اگر اب تک آدمیوں کو خوش کرتا رہتا تو مسیح کا بندہ نہ ہوتا. مسیح کا بندہ. اب کس کے بندے ہیں؟ آپ کو کچھ یاد آ رہا ہے؟ مقدسہ مریم نے کیا تعارف کرایا تھا اپنا؟ میں خداوند کی بندی ہوں. جبرائیل نے اپنا تعارف کرایا. جبرائیل نے کہا جب مقدسہ مریم کے پاس آیا, میں جبرائیل ہوں جو خدا کے حضور میں کھڑا رہتا ہوں. بالکل ٹھیک تعارف کرایا. اور مقدسہ مریم نے کیا تعارف کرایا؟ دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں. تو جبرائیل فرشتہ ہے تو میں بھی خداوند کی بندی ہوں, اور میں اس لیے خداوند کی بندی ہوں جو کچھ تو کہتا خدا کے قول کے مطابق ہو. تو آپ خدا کے بندے, مسیح کے بندے اس وقت ہیں اگر آپ وہی کچھ ہیں جو کچھ کلام کہتا ہے. اور یاد رکھیں ورنہ آپ مسیح کے بندے نہیں ہیں.
آدمیوں کی باتوں کا خیال کرنا چھوڑ دے. جھوٹے نبی، جھوٹے استاد، مخالف مسیح، یہ سارے آپ کو آدمیوں کی باتوں کی طرف لے کر جائیں گے. یار آدمی اس طرح کہتا ہے، لوگ اس طرح کہتے ہیں. اس کو بولو لوگ نہیں، کلام یہ کہتا ہے. اب میں آدمیوں کو دوست بناتا ہوں یا خدا کو؟ میں چاہتا ہوں کہ آج اس میسج کو اپنی زندگی کا مرکز بنا لیں. مسیح کا بندہ، مسیح کا بندہ ہونا ہے. آج کل بڑا اچھا سا گیت چل رہا ہے. کچھ کافی کنورٹڈ لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے انڈیا میں، وہ سکھزم سے اور ہندوازم سے وہ کرسچینٹی میں آئے ہیں. میں ان کے گیت بڑے شوق سے سنتا ہوں اور مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں ان کے گیت. ایک تو ان کی شاعری بڑی سیدھی سیدھی ہوتی ہے اور بڑے وہ صاف گوئی سے گا رہے ہوتے ہیں. مجھے بہت خوبصورت لگتا ہے مجھے. اور واقعی میں دیکھتا ہوں کہ ان کو بڑا ایک رنگ سا چڑھا ہوا ہے جس سے میں نہایت محظوظ ہوتا ہوں. تو یہ میں نے سلائیڈ پہ لکھ دیا، مجھے اتنا اچھا یہ لگ رہا تھا بات. تو وہ کہہ رہے تھے اسی یسوع دے بندے ہاں، اسی یسوع دے بندے ہاں. کون ہوتا ہے یسوع کا بندہ؟ کون ہوتا ہے یسوع مسیح کا بندہ؟ جو آدمیوں کو خوش نہیں کرتا، جو آدمیوں کو خوش نہیں کرتا وہ مسیح کا بندہ ہوتا ہے. اگر اب تک آدمیوں کو خوش کرتا رہتا تو پھر مسیح کا بندہ نہ ہوتا. بڑا پیارا گیت ہے. وہ سپا وانگ چلاک کبوتراں وانگر پوڑے پاڑے آں تے یسوع مسیح دیاں گلاں نو دل جان تو منن والے آں. یسوع مسیح کی باتیں، یہ کس کا کلام ہے؟ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے. یہ سارا مسیح کا کلام ہے. نبی بھی بولتے تو مسیح کا روح ان میں تھا. جو کلام کے ساتھ ہے وہ مسیح کے ساتھ ہے، وہ مسیح کا بندہ ہے. وہ سپا وانگ چلاک کبوتراں وانگر پوڑے پاڑے آں تے یسوع مسیح دیاں گلاں نو دل جان تو منن والے آں تے توکھے کدی نہ کھاندے، یعنی فریب نہیں کھاتے. اوے توکھے کدی نہ کھاندے، توکھے کدی نہ کھاندے تے وچنا دے چنڈے آں. یعنی کلام کے ساتھ کلام کے ساتھ ہماری تربیت ہو گئی ہے. جو کچھ کلام کہتا ہم وہ مانتے ہیں. تے اسی یسوع دے بندے آں، آزاد پرندے آں تے نفرت دے بدلے بس پیار ہی دندے آں. اسی یسوع دے بندے آں، آزاد پرندے آں وہ نفرت دے بدلے بس پیار ہی دندے آں. تو مطلب کہنے کا یہ تھا کہ عدن میں بھی ابلیس نے فریب دیا اور اب بھی ابلیس فریب دے رہا ہے. اس وقت بھی اس نے جھوٹے سانپ کو استعمال کیا اور اب بھی. آئیے ہم فیصلہ کرنے سے پہلے سوچیں، پوچھیں. وہاں پہ بھی عدن میں فیصلہ ہی کرنے کا معاملہ تھا. ہوا نے غلط فیصلہ کر لیا. آئیے ہم بھی فیصلہ کریں. ہم نے کپڑے کس طرح کے پہننے ہیں، ہم نے کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، یہ فیصلہ کریں. سب سے بہترین بات ہے بیوی اپنے شوہر سے پوچھیں، شوہر اپنی بیوی سے پوچھیں اور دونوں مل کر خدا کے کلام سے. تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ، میری راہ کے لیے روشنی ہے. خداوند نے موسوی شریعت میں ایک بات لکھوا دی استثنا کی کتاب میں نے زندگی اور موت کو اور برکت اور لعنت کو تیرے آگے رکھا ہے. یہ بالکل اسی طرح ہی ہے جیسے خدا نے دونوں درخت رکھ دیے، یہ کھایا تو تو مرا، تیرے سامنے ہے. باقی سب کھا سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے اس وقت ہم خبردار ہوں، آنکھیں بند کر کے زندگی نہ بسر کریں. جس دور میں سے اس وقت ہم ہیں، ہم آخری زمانے کے لوگ ہیں. ٹوٹلی آخر کے اینڈ آف اینڈ ٹائم ہے بھی. ہم اینڈ آف اینڈ ٹائم میں پیدا ہوئے ہیں اور یہ وہ ہے وقت ہے جب ہم نے خبردار ہونا ہے. پھر میں بولوں گا اپنے یسوع کی بات،
खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे। ये मेरा यीशु किन को कह रहा था? अरे शागिर्दों को कह रहा था। आप क्या हैं? अगर आप शागिर्द हैं तो आपके लिए आज का मैसेज है। अगर आप समझते हैं कि आप यीशु के शागिर्द हैं तो फिर आज गौर करें, झूठे नबी, झूठे मसीह, मुखालिफ मसीह, झूठे उस्ताद, ये हैं जो इस वक्त सांप की तरह काम कर रहे हैं, सांप की तरह काम कर रहे हैं। इसको पढ़ने के लिए, सीखने के लिए डिटेल के अंदर यहूदा का खत पढ़िए, पूरे का पूरा मुकाशफा से पहले। दूसरा पत्र, दूसरा बाब पढ़िए, उसमें झूठे उस्तादों का जिक्र है। और पहला यूहन्ना दूसरे बाब की 18 से 28 आयत पढ़िए, स्लाइड आपके आगे है। ये मुखालिफ मसीहों के बारे में है। जो रसूली तालीम से निकल जाते हैं वो मुखालिफ मसीह हैं, भले वो कितना ही ममसूब बन के बैठे, वो झूठे मसीह हैं। उन पर झूठा मसा है, मैं आपको बता रहा हूं, अगर रसूली तालीम के खिलाफ है। आइए, राह ये है राह। और खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे, इससे न हटा दे। आइए, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं, आप खुद भी दुआ करें। खुदावंद मुझे इस वक्त गुमराही से बचा। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। खुदावंद अजीम, खुदा कदूस, मैं तमाम खादमों के लिए जो इस वक्त सुन रहे हैं, आने वाले वक्त में जो खादमा होंगी और खादम होंगे, इनको पाक खुदा हर तरह की गुमराही से बचाए रखना। मैं जानता हूं अपनी जोरों पर है, उसकी कोशिश है वो तेरों को गुमराह करे। मैं जानता हूं उसने बड़े बड़े ये लोग छोड़े हुए हैं, लेकिन खुदावंद हमें शागिर्दों की तरह अपने फर्मा बरदारी में रहने का फजल अता कर। हमें तौफीक दे कि खुदावंद हम तेरी फर्मा बरदारी में रहें, हम तेरे कलाम के साथ चिमटे रहे, लिपटे रहे मेरे खुदावंद। क्योंकि मैं जानता हूं जब हम तेरे कलाम के साथ लिपटते हैं तो हम तेरे साथ ही लिपट जाते हैं, क्योंकि ये कलाम तेरा है मेरे खुदा। हम यीशु तेरे बंदे बने, यीशु हम तेरे बंदे बने। आदमियों को खुश ना करें, खुदावंद तुझे खुश करे मेरे खुदा। तेरे बंदे पौलुस की तरह खुदावंद मैं चाहता हूं, मुझे भी, मेरे हम खिदमत भाइयों बहनों को, इन प्यारे बच्चों को जो कलाम सुन रहे हैं, तेरे खादम जो कलाम सुन रहे हैं, इनको भी पौलुस रसूल की तरह बना दे। क्योंकि तेरे बंदा ने यही कहा है, मेरी मानद बनो क्योंकि मैं खुद मसीह की मानद बनता हूँ। हम तेरे बंदे बने रहे मेरे खुदा। लोग हमें जाने कि हम मसीह तेरे बंदे हैं मेरे खुदा। तेरा मसा हमें सिखाता रहे, क्योंकि तेरा मसा हमें कलाम से नहीं हटाएगा, क्योंकि तेरा मसा सच्चा मसा है। तेरा शुक्र अदा करते हैं, आज की सारी क्लास के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। यीशु के नाम के वसीला से मांगते और पाते हैं, आमीन। आइए हम खुदावंद की दुआ मिलकर सब कहते हैं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, फल के बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे और आपको महफूज रखे। खुदावंद अपना जलाली चेहरा आप पर जलवा कर फरमाए और आप पर मेहरबानी रहे। खुदावंद अपना जलाली चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जो रखे और आपको बड़ी सलामती बख्शे और हर तरह की गुमराही से बचाए रखे, आमीन, आमीन।